اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک مرتبہ اپنے لشکر کے ساتھ ہوا کے دوش پر پرواز کر رہے تھے کہ اچانک آپ نے ایک وادی میں اترنے کا قصد کیا جو چونٹیوں کی آماج گاہ تھی۔ ہوا نے آہستہ آہستہ آپ کو اس وادی کی سرزمین پر اتارنا شروع کیا تھا کہ ایک چیونٹی جو چیونٹیوں کی ملکہ تھی کہنے لگی، اے چیونٹیوں، تم اپنے اپنے ٹھکانوں پر چلی جاؤ، اس لیے کہ حضرت سلیمان کا لشکر ہماری زمین پر اتر رہا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ تم روندی جاؤ اور جناب سلیمان کو اس کی خبر بھی نہ ہو۔ یہ آواز ہوا نے جناب سلیمان کے کانوں تک پہنچائی۔ آپ نے چیونٹیوں کی اس ملکہ کو طلب کیا اور اپنی ہتھیلی پر جگہ دے کر اس سے فرمایا کہ کیا تیرے نزدیک سلیمان ظالم ہے؟ اس نے کہا، حضور، میں آپ کو ظالم نہیں سمجھتی، بلکہ اپنی رعایا کی حفاظت مجھ پر فرض ہے، اور میں نے اسی فرض کے تحت انہیں آگاہ کیا تاکہ جانی نقصان سے وہ محفوظ رہ سکیں۔ جناب سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اپنی رعایا پر ہمیشہ اسی شفقت کو روا رکھتی ہو؟ ملکہ نے کہا، چونکہ خدا نے مجھے ان کی سرداری عطا کی ہے، اس لیے ان پر شفقت بھی میرے لیے واجب ہے۔ پھر حضرت سلیمان نے فرمایا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ تمہاری حکومت بہتر ہے یا میری؟ اس نے کہا کہ اس وقت تو میرا مرتبہ آپ سے بلند ہے، کیونکہ میں آپ کے ہاتھوں پر ہوں اور آپ ایک عظیم بادشاہ ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی بھی ہیں۔ یہ سن کر جناب سلیمان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ نے سر جھکا لیا اور خاموش ہو گئے۔ یہ خیال کہ چیونٹی جب ایک بے آواز مخلوق ہے، پھر اس کا بولنا کیا معنی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہمارا کسی آواز کا نہ سننا نہ ہونے کی دلیل نہیں ہو سکتی۔ کیا یہ ممکن نہیں کہ چیونٹی کی آواز ایسی خفیف ہوتی ہے جو ہمارے کانوں تک نہ پہنچتی ہو؟ اس کے علاوہ جب خدا جناب موسیٰ کے لیے درخت سے آواز پیدا کر سکتا ہے تو چیونٹی پھر ایک جاندار شے ہے، اور جاندار چیز سے آواز کا پیدا ہونا کوئی دشوار امر نہیں۔